اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی صورت ہے سورہ ممتحنہ، 60 نمبر کی صورت ہے۔ دیکھیں سورہ حدید میں دین کو غالب کرنے کی وہاں پہ بات کی گئی ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تمام رسولوں کو۔ پھر اس کے بعد کی صورت میں منافقت پیدا کرنے والا ایک گروپ جو ہے جن کا تمہیں ساتھ نہیں دینا ہے، تو منافقوں سے قطع تعلق کا ذکر۔ پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ کے بعد جو صورت ہے اس میں یہودیوں سے قطع تعلق کا ذکر، سورہ حشر میں۔ یہاں پہ ممتحنہ میں سچے مومن، ٹرو بلیور کیسے بنے اور اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے۔ اب ٹرو بلیور جو ہے، سچا مومن جو ہے، اس کو جب ایک اسلامک اسٹیٹ فارم ہوتا ہے تو وہاں اسلامک اسٹیٹ میں وہ کیسے لائل ہونا، اس کا حکم یہاں اس سورہ میں دیا گیا۔ کفار سے دوستی نہ رکھنے کا جو قرآن میں جگہ جگہ ہے، ان سب کا یہاں پہ کلائمیکس ہے۔ آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں گے، سورہ آل عمران میں بھی دیکھیں گے کہ کفار سے دوستی مت کرو، دوستی مت کرو، دوستی مت کرو۔ تو ان سب آیتوں کا اگر کلائمیکس دیکھیں تو یہاں پہ اس سورہ ممتحنہ میں۔ تو مجادلہ میں کیا ہے؟ حزب الشیطان، منافقوں سے قطع تعلق کا ذکر۔ سورہ حشر میں حزب الشیطان، یہودیوں سے قطع تعلق کا ذکر۔ سورہ ممتحنہ میں حزب الشیطان، کفار مکہ سے قطع تعلق کا ذکر۔ تین جو دشمن ہیں مسلمانوں کے، ان سے قطع تعلق کا ذکر کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ڈونٹس کیا ہے۔ آیت نمبر 1 میں رشتہ داری کی محبت میں اللہ اور رسول سے بے وفائی مت کرو، اس کا ہے۔ رشتہ داروں کی محبت میں اللہ اور رسول سے یا اسلامک اسٹیٹ جو ہے ان سے بے وفائی مت کرو، اس کا ذکر۔ آیت نمبر 3 میں قیامت کے دن یہ رشتہ دار تمہارے کام نہیں آئیں گے، اس کا ذکر ہے۔ کیونکہ سچے مومن کی نشانی اللہ کی خاطر ہر چیز داؤ پر لگانے کی ہوتی ہے۔ ان کے اندر جذبہ یہ ہوتا ہے اللہ کی خاطر، چاہے رشتے بھی جائے، چاہے دنیا تباہ و برباد ہو جائے، تو ان کو فکر نہیں ہوتی۔ ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ دین پر جمے رہیں، اللہ کے دین کو غالب کرے۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ میرے اور آپ سب میں پیدا ہو رہے قیامت تک، اپنی موت تک۔ آیت نمبر 4 میں بتایا گیا اس معاملے میں بہترین مثال، رشتہ داروں کی محبت میں دین کو جو داؤ پہ لگاتے ہیں ان کے لیے مثال دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو اپنے گھر اور قوم سے بیزاری کا مظاہرہ کیا، گناہوں پر بیزاری کا مظاہرہ کیا، اس کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا اللہ کی خاطر۔ تو تم بھی ایسی مثال اسوہ حسنہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر ہم بیزاری کا مظاہرہ، بیزاری پہ بہت فوکس کیا گیا، اس میں گناہوں سے بیزار ہونا، گنہگاروں سے بیزار ہونا، جو ان گنہگاروں کے گناہوں سے بیزار ہونے پہ فوکس ہے۔ تو اگر ہم بیزارگی نہیں لائیں گے گناہ دیکھ کر، غلط دیکھ کر، معصیت دیکھ کر، تو پھر یہ منافقت کے دروازے کھول دینے والی نشانی ہے۔ اور قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 3 جگہ آیا ہے، اور یہاں اس سورہ میں 2 دفعہ آیا ہے، کیونکہ نسلی مسلمانوں سے مخاطب ہے نا، نسلی مسلمانوں کو بتایا جا رہا، تو ان کو بار بار ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے۔ تو سیکریفائس کرو، آگے بڑھو، ٹھیک ہے، ان کی محبت میں تم اپنا دین کا بیڑا غرق مت کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ ایک کیا ہے؟ بیزاری دکھائی۔ دوسرا ہے کہ انہوں نے ماحول کو چھوڑا، ان سے دشمنی مول لی، عداوتن کا اعلان کیا۔ تیسرا بغضا کا ذکر کیا، انہیں جب تک تم ایمان نہیں لاتے ہم تم سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 کام ہمیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں
ان سے دوستی کی ممانعت جو ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. دین پہ دوستی نہیں کرنا ہے, دین کو کمپرومائز کر کے دوستی نہیں کرنا ہے, تو ویسی دوستیوں کو چھوڑ دینے کا حکم یہاں پہ دیا گیا. پھر آیت نمبر 4 اور 5 میں دعا کا ذکر ہے. آیت نمبر 12 میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان باتوں پر پابند ہونے کا حکم دیا گیا. آیت نمبر 12 میں ہم نے تفصیل سے سمجھا تھا, عرب کی عادت تھی, عربوں کی عادت تھی, جب زبان دیتے تھے تو زبان کے بڑے پکے ہوتے تھے, چاہے دوسری اخلاقی برائیاں کیوں نہ ہوں, لیکن زبان دیتے تھے, زبان کے پکے ہوتے تھے. تو پھر اسی عادت کے تحت ان سے بیعت لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ عورتوں سے جو بیعت لی گئی ہے, اور یہی بیعت کا شرائط مردوں سے بھی ہے, شرک نہیں کرنا, چوری نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, اولاد کو قتل نہیں کرنا, بہتان نہیں لگانا, نیک کاموں میں رسول کی نافرمانی نہیں کرنا. یہ سب باتوں کا بیعت لیتے تھے. یہ سب کام ہمیں بھی جب اسلام میں داخل ہو گئے تو ان سے پرہیز کرنا ہے, ان سے دور رہنا ہے. اب اس صورت میں جو ڈو ہے وہ آیت نمبر 6 میں ہے. دیکھیں کتنے سارے ڈونٹ سے ہی بھرا پڑا ہے یہ سورہ ممتحنہ. اب ڈو کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقے کو فالو کرو. صرف ہم ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل لے لیں گے تو ہماری زندگی سدھر جائے گی, جو کہ ایک بہترین نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کو کرنے کے لیے بڑے حوصلے اور جگر کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا نمونہ اپنانے کے لیے بڑے حوصلے اور جگر کی ضرورت ہے. وہ ہر کسی ارے گرے نٹو خیرے کی بس کی بات نہیں ہے. تو بہرحال حوصلے پیدا کرنے کا حکم دیا گیا, مضبوط جمنے کا حکم دیا گیا, ایمان کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا. اگر ایسا نہیں کرو گے تم تو اللہ کی بے پرواہی کا تم شکار ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بھی تمہارے طرف سے اپنا منہ پھیر لیں گے, جا بھائی جو کرنا ہے کر, مر, ٹھیک ہے. تو یہ حال ہوگا. اس لیے یہ ڈیر پیدا کریں, اور یہ ڈیر پیدا کرنے کا ہی حکم ہے. یہ نہیں کہ بزدل بن کے تم رہو, یا بزدل بن کے اللہ کے دین کو کمپرومائز کرتے ہوئے, اللہ کے دین کو چھوڑتے ہوئے اپنی منمانی زندگی, شیطان کی زندگی, حزب الشیطانوں کی پیرویاں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نہیں ہے. اس کا رزلٹ جہنم کی شکل میں اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر کنکلوژن کیا ہے سورہ کا؟ حزب اللہ میں شامل ہونے کے بعد جو دلی محبتوں کی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کا سورہ ممتحنہ میں حکم دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی مضبوط کرے, ہمارے دلوں میں وہی محبتیں ڈالے جو اللہ کو پسند ہے. جو اللہ کو نہیں پسند ہے ویسی ساری محبتیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے نکال کے پھینک دے. آمین. یہ تھا سورہ ممتحنہ.